سلام ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان کی پیشی ہوگی تو اس کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے یہاں تک کہ 5 باتوں کے بارے میں اس سے سوال نہ ہو جائے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں عمر جو ہے ایک عطا کی تھی وہ کن مشغلوں میں عمر کو گزارا، کن چیزوں کے اندر اپنی عمر کو جو ہے کھپایا، خرچ کیا. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ عمر کے اندر جو جوانی کا ایک حصہ تھا، قیمتی حصہ، جوانی عمر کے اندر آ گئے لیکن ایک پوری عمر کے اندر جوانی کا حصہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کیونکہ اس کے اندر انسان کی عقل بھی کامل ہوتی ہے، صحت بھی جو ہے عمدہ ہوتی ہے، ہر اعتبار سے جو ہے نعمتیں جو ہے دیگر حصوں کی بنسبت زیادہ اندر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. تو خاص جوانی کے بارے میں پھر سوال ہوگا کہ تمہیں جوانی عطا کی تھی اس کو کس چیز میں پرانا کیا، یعنی کہ جوانی کا حصہ کن مشغلوں میں تم نے ختم کیا. تیسرا سوال ہوگا کہ مال کیسی جگہوں سے مال کمایا، حلال راستہ اختیار کیا تھا کمانے کے لیے یا حرام راستہ اختیار کیا تھا. اور چوتھا سوال یہ ہوگا کمانے کے بعد کن کن مقامات پر کن کن جگہوں پہ خرچ کیا. اور 5واں سوال ہوگا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگی تو حدیث کے اندر باتیں آئی ہے کہ 5 چیزوں کے متعلق ہر آدمی سے سوال ہوگا. ظاہر سی بات ہے قیامت سے یہ سوال ہوگا تو ہر ایک سوال اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن ان 5 سوالات کے اندر 2 سوال معاملات سے متعلق ہے. اگر غور کرنے والی بات ہے یہاں پر یہ ہے تو پتہ یہ چلا کہ معاملات دین کا حصہ نہیں، ایک بہت بڑا دین کا حصہ ہے اور اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ 5 سوال میں سے 2 سوال معاملات کے شعبے سے متعلق ہیں قیامت کے دن. کہ ایک سوال تو یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا، یعنی کہ جو ذریعہ معاش اختیار کیا تھا وہ کیسے اختیار کیا تھا. اس سے بات معلوم ہے کہ انسان کوئی مال کمانے کے اندر کوئی آزاد نہیں ہے. اب آج کل ہمارا ذہن یہ بنا ہوا اللہ معاف کرے کہ بس زیادہ پیسے کہاں سے مل رہے ہیں، بس وہ طریقہ اختیار کر لو. اب نہ کسی سے جا کے پوچھیں گے کہ بھائی کسی عالم سے مشورہ کرنے کے جائز بھی جائز نہیں ہے. اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ جو ہے مسائل سے ناواقف رہنا، شرعی احکام سے ناواقف رہنا، یہ اللہ کے یہاں عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا. بھائی ہمیں تو علم ہی نہیں تھا. اب کوئی آدمی نماز پڑھے اور ایک سجدہ ہی چھوڑ دے، سجدہ فرض ہے نا، اس کی نماز تو نہیں ہوئی لیکن وہ کہے مجھے تو علم ہی نہیں تھا، تو یہ اللہ کے یہاں عذر نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ بنیادی چیزوں کا علم رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. بہرحال تو اب ایک تو یہ کہ ذریعہ معاش دیکھا جائے. اب اگر ذریعہ معاش پہ وہ حرام اختیار کیا، بینک کی نوکری کری یا انشورنس کمپنی میں ملازمت کری، یہ جیسے یا یہ کہ آپ نے ذریعہ معاش کو حلال اختیار کیا تھا، کپڑے کی تجارت ہے، لوہے کی تجارت، جتنی بھی تجارت ہے وہ شریعت کی نظر میں جو ہے وہ جائز ہے، حلال ہے. لیکن اس کے اندر کوئی ایسی جو ہے ہماری طرف سے کوتاہیاں تو نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ہمارے حلال مال کے اندر حرام کی ملاوٹ ہو گئی. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں ملازمت کرتے اور آپ کا وقت 8 گھنٹے کا ہے، اب آپ جا رہے 1 گھنٹہ لیٹ ہے لیکن آپ کا ٹائم 8 بجے سے شروع ہے، آپ جا رہے 9 بجے اور 8 بجے لکھ رہے ہیں. اب سمجھ رہے ہیں آپ اس کو ہوشیاری سمجھی جاتی ہے کہ پوری تنخواہ وہ ٹوک لی، حالانکہ وہ 1 گھنٹہ کی جو اس کے مقابلے میں جو تنخواہ کا حصہ ہے وہ حرام ہو جائے اور ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے ڈیوٹی تو پورے 8 گھنٹے دی لیکن اس کے اندر جو آپ کی جو ہے مالک کی طرف سے جو کام آپ کو سپرد کیا گیا تھا، ادارے والوں نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا تھا آپ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں. اب مثال کی طرح آپ لمبی فون پہ باتیں کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ فون آگے 1-2 منٹ کی 2-4 منٹ کی بات ہوگی وہ تو اجازت ملی، لیکن لمبی آپ باتیں کر رہے ہو جو ہے اس کے اندر. اس طریقے سے جو ہے آپ اپنی ذاتی کام جو ہے اس وقت کے اندر نمٹائے. جو آپ کی ملازمت کا وقت ہے
اس میں جو ہے اس ادارے کی طرف سے کام بھی سپرد ہے کہ بھائی کام کرو، اور کام ہے بھی، لیکن پھر بھی آپ اپنے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ خیانت نہیں ہے کیا؟ اس علماء فرماتے ہیں کہ اس حصے کی آمدنی حرام ہو جائے گی، پوری آمدنی تو اس حصے کی آمدنی، اور جب حرام آمدنی حلال آمدنی کے ساتھ ملے گی تو اس کے اندر بے برکتی پیدا کر دے گی۔ بہرحال تو آپ دونوں چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ ذریعہ بات حلال اختیار کیا تھا یا حرام، اور اگر حلال اختیار کیا تھا تو اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر دیتی۔ اور دوسرا پھر سوال یہ ہے کہ بھائی کس جگہ پہ خرچ کیا۔ الحمدللہ ایک طبقہ یہ کہ اس میں تو احتیاط کرتا ہے کہ بھائی 100% حلال آنا چاہیے، لیکن خرچ کرنے میں پھر دیکھا جائے گا کہ ایسی جگہوں کو تو خرچ کیا جو گناہ کے کام تھے، جو کہ ناجائز کام تھے، حرام تھے، یا یہ کہ اپنے اوپر خرچ کیا، اپنے جو ہے گھر والوں پہ خرچ کیا، بیوی بچوں پہ خرچ کیا، اور جو ہے نیک لوگوں پر اور مستحق لوگوں پر خرچ کر کے جو ہے وہ آخرت بنا دی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مال کے بارے میں تو بہت قیمتی سوال ہوں گے قیامت کے دن کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ ان لکل امت فتنۃ، ہر امت کے لیے ایک بڑی آزمائش کی چیز اللہ نے رکھی ہے۔ وفی امتی المال وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کے لیے جو بڑی آزمائش کی چیز ہے وہ مال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مال ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اگر اس کو جائز ذرائع سے حاصل کیا اور اس کو اللہ کی رضامندی والے کاموں میں لگا لیا تو اس آزمائش میں پورے ہو کر آدمی جنت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مال یا تو حرامی طریقے سے کمایا یا کہ حلال طریقے سے کمانے کے بعد اس کو ناجائز راستوں میں اختیار کیا، تو اس لیے بڑی آزمائش ہے کہ یہ جو بندے کو دوزخ کی طرف بھی لے جائے گی۔ اور ایک آزمائش کا مطلب وہ ہے کہ جو ہے تجارت میں لگتے ہوئے ایسا بندہ غافل نہ ہو جائے کہ دیگر فرائض کو ہی چھوڑ دے۔ اس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف اللہ نے کی کہ بھئی تجارت میں لگتے ہوئے نماز اور زکات سے یہ لوگ غافل نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر سے، دیگر احکام سے غافل نہیں۔ نماز تجارت بھی کرتے ہیں اور وقت پر نماز بھی پڑھتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں اور زکات کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے معاملات کا دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔